الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين يا رب العالمين۔ جو اس وقت صورتحال ہے فلسطین کی، تو اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات کیا کی جائے؟ اس وقت جو کیفیات ہے، یعنی ایک عام مسلمان کی بھی جو کیفیت ہے اور پوری اس وقت مسلم دنیا کی، بہرحال ایک انتہائی دکھ اور المیہ یہ کہہ لیجئے کہ اس دکھ کے اظہار کو بھی اب گویا جرم سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہا ہے، جو ظلم کی داستانیں وہاں رقم ہو رہی ہیں، اور نوٹ فرمائیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ ماضی قریب میں جھانکیں تو ہم جانتے روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرنے والا چین، اس کا اپنے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا۔ یعنی اس وقت پوری طرح سے ایک مسلمان ہونا دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے گویا کہ جو قرار دے دیا گیا ہے، اور دنیا کی ساری قوتیں آج جمع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے اس بات کو کہ ایک دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ٹیرر کا جب بھی ورڈ دنیا میں کہیں سنائی دیا جاتا ہے تو پیچھے ایک مسلمان کا تصور ابھرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے، چیمپئن ہے غلط انفارمیشن کو پھیلانے کے، اور یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، یہ وار آف مس انفارمیشن کہلاتی ہے۔ انہوں نے اپنے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کو اس میڈیا کے ذریعے جکڑا ہے، اور خاص طور پر جب سوشل میڈیا کی بات کریں تو اب آپ دیکھیں آن کی آن میں وہ ہمیں وہی کچھ دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ ویسٹ کے لوگوں کو وہی کچھ دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ذہن سازی جس طرح سے وہ کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان موضوعات پر بات کرنے کی ضرورت پہلے سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، یہ نوجوان، اور ہماری بدقسمتی کہ یہ اس اصل سے دور ہوتے چلے جا رہے، ہم نے خود ان کو لگایا ہے جس دوڑ میں، جس میدان دوڑ کا، جس ریس کا ہم نے ان کو گھوڑا بنا کر اور ان کو ہنکا دیا ہے، بھگا دیا کہ بھاگو دوڑو، یہ ہم نے خود کیا ان کے ساتھ دشمنی، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ دفاعی حیثیت میں ہم آ چکے ہیں، اسلام کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، اسلام کے احکامات کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، مسلمان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ آج یہ کیفیات، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، ان کی تاریخ اپنی جگہ، لیکن یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اس سے الگ ہے۔ یہاں معاملہ محض مسلمان اور کافر کا نہیں ہے، یہ محض عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ یہ جو مسجد اقصی، جس کو آسانی کے ساتھ ہم اپنی باتوں میں ڈسکشن میں لے آتے ہیں، یہ بیت المقدس یا بیت المقدس، وہ عظیم الشان جگہ کے ایک مسلمان کے لیے تیسرے نمبر پر، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد جو سب سے معتبر ترین جگہ ہے، سب سے مبارک جگہ ہے، جس کو اون کرتا ہے ایک مسلمان، اللہ نے اس کو دی ہے یہ جگہ اس کی عظمت کے ساتھ، وہ خطرے میں ہے، اس پر قبضہ ہے غاصبوں کا۔
اور وہ اپنے شیطانی منصوبے کے تحت اس کو ڈھا دینے کے در پہ ہیں، جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جو ذہنی طور پر مفلوج ہیں، یہ غلام ہیں ان کے، ان میں سکت نہیں ہے بات کرنے کی. ابھی کوئی کہہ لیجئے کسی درجے میں اگر پازیٹیوٹی کی بات کریں تو یہ فارمر انٹیلیجنس چیف ہیں سعودی عرب کے، ترکی الفیصل کر کے ان کا نام کچھ ہے. ان کا بیان آیا ہے، بڑا اچھا بیان آیا ہے، بڑا اچھا انہوں نے زبردست بیان دیا ہے، اور واشگاف الفاظ میں انہوں نے مذمت کی ہے اسرائیلی دہشت گردی کی، اور ان کے ظلم و ستم کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے. بہت اچھا ان کا بیان ہے، سننے کے قابل ہے، وہ 5-7 منٹ کا بیان بہت اچھا ہے. لیکن غور فرمائیے، فارمر چیف ہے، حاضر سروس نہیں ہے. حاضر سروس جو اس وقت ہیں کرنٹ، ان کی ہمت نہیں ہے یہ بات کرنے کی، ان کی ہمت نہیں ہے، وہ جکڑے ہوئے ہیں. اور یہ جکڑن ایک طرف تو معاشی حوالے سے پوری سلطنتوں اور ریاستوں کو اپنے جکڑن میں لی ہوئی ہے، دوسری طرف ان کو جو عیاشیاں دے دی گئی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ حکمران اس لیے پریشان ہیں کہ اگر ہم نے کھل کر بات کی تو ہماری قوم کے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا؟ ارے انہیں کیا پرواہ اس قوم کی، ان کو تو پریشانی یہ ہے کہ اگر ہم زیر عتاب آ گئے تو ہماری عیاشیوں کا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کی عیاشیوں کا کیا ہوگا. عیاشیوں کا لفظ بھی اب تو کم لگتا ہے ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو. لہذا وہ غیرت تو گئی، ایمان، دین کے ساتھ نسبت، ہر شے ختم. اب ایسے میں بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اور کون سا موضوع اس وقت ہوگا کہ جس پر ہم کوئی بات کرنے کی ہمت کر سکیں، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ کم از کم ہمارے جو نوجوان جو اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن حکیم میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ بیان فرمایا ہے، اور تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، غالباً میں نے پہلے بھی دی تھی. جامعہ کراچی کے ایک بیچ کو سلیکٹ کیا گیا انٹرنشپ کے لیے، امریکہ بلایا گیا. یہ ہوتا رہتا ہے، یہ سینڈوچ پروگرامز بہت عرصے سے چل رہے ہیں، بڑی پالیسی کے تحت چل رہے ہیں، وہ ذہن سازی کر رہے ہیں. خاص طور پر ہماری بچیوں کو پک کرتے ہیں، وہ جو بی ایس کرنے آتی ہیں ان کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر وہ اسکالرشپ باقاعدہ وہ ہوتی ہے جی، اناؤنس ہوتی ہے، اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. وہ لڑکیوں کو خاص طور پر، لڑکوں کو بھی وہ سلیکٹ کر کے پورا یہاں سے لے جاتے ہیں، 1 سال 1.5 سال وہاں خوب پڑھاتے ہیں اور بظاہر وہ ٹرین کرتے ہیں اور پھر ان کو واپس بھیجتے ہیں. بڑا احسان ہمارے اوپر کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو جو آپ کی ہوش اڑا دے گی بات سنیے گا. ایک ایسی بچی جو ہے وہ اس سینڈوچ پروگرام کے تحت گئی، 1 سال وہ وہاں رہی. 1 سال بعد جب واپس آئی تو اس کے اپنے جو بھی ہم منصب جو بھی اس کے ساتھی تھے ان کے لیے اس کا ایک پروگرام ارینج کروایا گیا ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کو مائک دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھئی اب آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ نے وہاں جا کر 1 سال میں کیا کچھ سیکھا. آپ مانیں ہم اس بچی نے وہ مائک پکڑا اور پہلا جملہ جو اس نے کہا پتہ ہے کیا؟ تصور میں نہیں آ سکتی وہ بات. اس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ آج تک ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہودی برے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. تصور کیجئے، اس بات کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ اس جگہ پر کوئی لاجک بنتی ہے؟ کوئی سیاق و سباق بنتا ہے؟ لیکن اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ ذہن سازی اس لیول پر، ایسا نہیں وہ لوگ اپنا پیسہ لگا رہے بھائی. اچھا اب بہرحال موضوع پر آ جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کی ابھی تلاوت کی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، دیکھو نہ بناؤ، نہ سمجھو، نہ ہو جاؤ ان میں سے کون ہے الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، نہ بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم ان کو اپنا نہ سمجھو، تم ان کو اپنا ہمنشیں، اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہو، نہ سمجھو، یہ غلطی نہ کرو. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہیں، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اور صاف فرما دیا گیا جو ان جیسا ہوگا، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے کاؤنٹ ہوگا. اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. اسی طرح قرآن میں دوسرے مقامات موجود ہیں.
سورہ بقرہ آیت نمبر 120 ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ، اپنا مذہب چھوڑ کے، اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے دین میں، ان کے مذہب میں، ان کی ملت میں شامل ہو جاؤ، اس وقت تک یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ایک اور مقام ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دیکھو مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ کے پاس کچھ نہیں، پھر کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ انداز جو اختیار فرمایا تو ایک مسلمان کے لیے تو یہ دلیل کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ دنیاوی تعلق اپنی جگہ ہوگا، ان کے ساتھ وہ رسمی تعلق ہوگا جس کے اندر دنیا کے اندر ایک لین دین کا معاملہ ہے، کاروباری معاملات ہیں، تجارت ہے، ٹھیک ہے، دعوت دین کے حوالے سے ان کے ساتھ روابط ہوں گے، اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ دل نہ ملاؤ، ان پر بھروسہ نہ کرو، ان پر اعتماد نہ کرو، ان کو اپنی جگری دوست نہ بناؤ۔ یہ تعلق ایک مسلمان کا صرف مسلمان سے ہو سکتا ہے، اور کہاں کہ یہ بات کہ ایک مسلمان کے اوپر ایک یہودی یا عیسائی کو ترجیح دی جائے، یہ تو سخت ترین وہ معاملہ ہے کہ جو اللہ کے عطاب کا اور غضب کا سبب بنے گا۔ لہٰذا یہ کچھ مقامات ہیں، اور بھی مقامات ہو سکتے ہیں، بہرحال میں آپ کے سامنے، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، جو جائزہ رکھنے لگا ہوں اس وقت، ذرا سا اگر ہم آ جائیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ انسانی کا اور خاص طور پہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میں نے پچھلے جمعے کچھ تھوڑی مختصر پوائنٹس کے ساتھ رکھا تھا کہ یہودی کس طرح سے یہ فتنہ ہے اس دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ آج انہوں نے عیسائیوں کو اپنے قابو میں کر لیا، یہ عیسائی دوست نہیں ہیں ان کے، یہ قابو میں ہیں ان کے، یہ ان پر حکمرانی کر رہے۔ آپ غور فرمائیے، امریکی وزیر خارجہ تل ابیب کا دورہ، سب نے ابھی سن لی ہوگی وہ خبر، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ جو پریس کانفرنس وہ کر رہا ہے۔ اب اتنے بڑے عہدے پر ایک شخص ہے، سیکولر ہونے کے یہ دعوے دار ہیں، مذہبیت کو یہ جنون قرار دیتے ہیں، دنیا بھر میں یہ پرچار کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی یہ مذہب بیچ میں کہاں سے لاتے ہو، کیوں لاتے ہو؟ اور یہ امریکی وزیر خارجہ، امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہو کر پھر وہی بات کا آغاز کس انداز میں کرتا ہے، میں پہلے جیو ہوں بعد میں امریکی وزیر خارجہ ہوں، میں پہلے یہودی ہوں، میں پہلے یہودی ہوں بعد میں ہوں جو کچھ بھی ہوں۔ اب ذرا تصور کیجیے۔ پھر اس نے وہ اپنی جو فرسٹریشن ہے نکال کے سامنے رکھی کہ میرے بڑوں کے ساتھ کیا ظلم ہوئے اور وغیرہ وغیرہ، گویا وہ ریونج کے طور پر، انتقام کے طور پر آج کھڑا ہوا ہے، اور وہ سبق دے رہا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کے ساتھ تو برا سلوک ہی ہونا چاہیے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ ڈھٹائی کا عالم ذرا آپ دیکھیں، کس طرح یہ آج ایک ہو کر بیٹھے ہیں، کس طرح انہوں نے مٹھی میں لیا ہے اس پوری عیسائی طاقت کو کہ ان کے خلاف چوں کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، اظہار خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تماشا کیا بدبختوں نے، کیا ظلم تاریخ انسانی میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، بڑے ظلم ہوئے، انسان نے انسان پر بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں۔ ایسے میں ایک یہ ظلم ہے ہسپتال کے اوپر، انہوں نے کون سی دنیا کا ضابطہ ہے؟ ارے بھائی چنگیز خان کی روح بھی شرما گئی ہوگی، اس نے بھی زندہ انسانوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ بچے، عورتیں، ضعیف، بیمار، تمہارے اپنے بموں سے وہ پہلے ہی زخمی ہیں، پہلے ہی وہاں ان کے وہ رونا دھونا چل رہا ہے، پہلے ہی اس کیفیت میں، بھوکے پیاسے وہ الگ ہیں، اور اسپتال کے اوپر میزائل مار کے ان کو جو ہے، اور بدبختی کی انتہا دیکھیں، پہلا بیان آیا کہ جی ہم نے حماس کا جو ہے وہ ایک ٹھکانہ تباہ کر دیا، پھر جب صورتحال سامنے آئی کہ بھئی یہ تو اسپتال تھا، نہتے زخمی تھے وہاں، تو فوراً ڈیلیٹ کیا وہ تمام ٹویٹس کو۔
اور پھر انتہائی بھونڈا، انتہا سے زیادہ بے تکا، کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کا اپنا اسلامک جہاد کا میزائل تھا جو انہوں نے اسرائیل پر مارا تھا، لیکن وہ مس گائیڈ ہوا ان کی اپنی غلطی سے، اور وہ جا کر کے اسپتال میں گر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جب دنیا کو حقیقت سامنے آ گئی نظر اور بیانات آنے شروع ہوئے لوگوں کے، کیونکہ دنیا بھر اتنی پاگل تو نہیں ہے نا، اب انہوں نے اٹھا کر کے تیسرا بیان، ایک نئی کہانی سنا دی، اور وہ یہ کہ یہ حماس کا ہیڈ کوارٹر ہی تھا جو انہوں نے اسپتال کے اندر بنایا ہوا تھا، اور زخمیوں کی اور بیماروں کی آڑ لے کر وہاں سے یہ کارروائیاں اسرائیل کے خلاف کر رہے تھے۔ بتائیے آپ، یعنی اتنا بھونڈا ان لوگوں کا، کیا دنیا نے نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے وہ دانشور جو آج بات کرتے ہیں ان کے حق میں، یا ہماری وہ عوام جن کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ اتنے بے ہوش ہیں؟ کیا انہوں نے 9/11 کے واقعے سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کس طرح انہوں نے وہ ڈرامہ رچایا؟ وہ ساری حقیقتیں آج پوری دنیا کے سامنے لانے والے ان کے اپنے لوگ ہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تحقیق کرتے۔ اللہ نے انہی کے ذریعے وہ ساری حقیقتیں کھول کے دنیا کے سامنے رکھوائیں۔ 4000 یہودی اس دن چھٹی پڑتے جو اس عمارت میں کام کرتے تھے۔ کس طرح وہ تماشا ہوا، ہر فلور کے اوپر بم لگایا ہوا تھا۔ وہ جہاز کا ٹکرانا تو ایک سمبل تھا، وہ فلور پوری جو 9/11 کی ٹوئن ٹاور نیچے بیٹھے ہیں، گرے ہیں، پوری کہانی حقیقت کھول کر لوگوں کے سامنے، اور اس کے بہانے پھر انہوں نے جو دنیا کے اندر جو انہوں نے وار آن ٹیرر کے نام سے تماشا شروع کیا، تاک کر انہوں نے اسلام اور مسلمان کو اپنا ہدف بنایا۔ افغانستان میں انہوں نے کیا کیا وہ اور بات ہے، اللہ کی خاص مشیت سے، اللہ کی رحمت سے منہ کی کھائی انہوں نے وہاں، لیکن عراق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان بھی ہدف تھا، اتنا ان کو اندازہ تھا کہ یہاں ملٹری ایکشن کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں بہرحال ان کا وہ معاملہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں کی بہرحال فوج جس حالت میں بھی جیسی بھی ہے، اگر یہ کھڑی ہو گئی ان کے خلاف تو ان کو ناک کو چنے چپوا دے گی، اور یہاں کی عوام ایسے ہیں کہ انہوں نے پھر نہیں دیکھنا کچھ آؤ نہ تاؤ، یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے جا کے سرحد پہ کہ دو دی ہمیں بھی، اور ہم بھی پتہ کرتے ہیں ان کا کون ہے یہ۔ تو ملٹری ایکشن تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وہ جو 5th جنریشن وار کی اصطلاح میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، وہ سازشیں تو پہلے سے چل رہی تھی کہ مسلک کی بنیادوں پر، فرقے کی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، زبان کی بنیاد پر، تقسیم در تقسیم در تقسیم، گھونڈے قسم کے، معذرت کے ساتھ جوکر قسم کے لوگوں کو ہمارا لیڈر بنا کر سیاسی سطح پر ہمیں مفلوج کر کے ان کے پیچھے لگایا گیا۔ کیسے کیسے انہوں نے تماشے کی، اور آج اس قوم کا جو حال ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، ٹرانسپورٹ، بے روزگاری، اس کے علاوہ کوئی بات ہی کرنے کی، اس لیے کہ کریں کیا اس کے علاوہ بات ہی نہیں کرنے کے لیے۔ امت کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا، اسلام کی نشت ثانیہ کا کیا ہوگا، یا عرب اسرائیل جنگ میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں سے کیا پڑی، ہمارا مسئلہ تو یہ کہ 4 دفعہ لائٹ جاتی ہے، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ کھانے کو مسئلہ ہو رہا ہے، بجٹ پورا نہیں ہو رہا، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، بس میں سفر کر کے جانا ہے، بس اویلیبل نہیں، ہمیں تو مسائل یہ ہیں۔ ایسا ہمیں الجھایا ان چیزوں میں، اور رہی صحیح کا ساری لیڈروں کے پیچھے لگا کر جو ہے وہ پوری کر دی، مفلوج کر دیا، مار دیا، ڈیڈ قوم بنا دیا، جس کو صرف ایک بات کی فکر ہے کہ مجھے اگلے وقت کا کھانا مل جائے، بس کسی طریقے سے، بس۔ تو ایک لحاظ سے وہ یہاں بھی فتح یاب ہو چکے ہیں، اس بغیرتی کو جس طرح انہوں نے لادا ہے اس قوم کے اوپر، ہم سب جانتے ہیں۔ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، 2-4 لوگ ہیں، بس بیٹھ کر کچھ بات کر لیتے، کیا کریں، بس یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ہم، کوئی ہم سے سوال کرے، مجھ سے اگر کوئی بولے میاں آپ کی باتیں کر رہے ہو اسے ہوگا کیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں دینے کے لیے، بس اپنی اندر کی دل کی بڑاس نکل رہی ہے بس، اور اس سے زیادہ کیا ہو۔ بس بات یہ ہے کہ لوگوں تک بات چلیں، ایک تسلی ہے کہ بات پہنچے، لوگوں کی ذہن سازی تو ہو، اس سازش کو سمجھیں تو صحیح، کم سے کم اپنے بچوں کو تو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کے جانور بن کر زندگی تو نہ گزاریں، کم سے کم حقیقت کی آنکھیں تو کھولے، کم از کم اتنا ہی ہو جائے، چلو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ کس طرح انہوں نے سازشیں کی ہیں، کس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ان کی سازشوں کا آغاز ہوا ہے۔ وہ سیرت النبی کے واقعات پڑھیں، کس طرح یہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، کس طرح یہ چاروں طرف سے آئے ہیں سازشیں لے لے کر،
کس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی منصوبہ بندی کی، کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا، وہ پوری تفصیل ہم پڑھیں ذرا. پھر اس سے آگے بڑھیں. یہ پورا غزوہ خندق اتنا بڑا جو آزمائش کا معاملہ مسلمانوں کے لیے بنا، 12,000 کا لشکر جو آیا ہے، کون لے کر آیا تھا؟ کس نے اکسایا تھا؟ یہودی تھے پیچھے. مسجد زرار کو بنانے کے پیچھے کون تھا؟ یہودی تھا پیچھے. اور آگے بڑھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کسر انہوں نے چھوڑی؟ برحال ان کی شخصیت مضبوط تھی. لیکن یہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح کیا ہے حضرت عمر نے اللہ کے اذن سے، یہ آئے ہیں روتے گڑ گڑاتے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر آ کر آباد ہو سکیں. صاف منع کر دیا. بلکہ میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں، یہ عیسائی تو ہم سے زیادہ بڑے دشمن تھے یہود کے. کیونکہ غور فرمائیے، عیسائی معاذ اللہ جن کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو، ان کے قاتل اب ان کے تئیں جو انہوں نے اپنے تصور کے تحت صلیب پر چڑھایا، ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ وہ تو معاملہ نہیں ہوا، لیکن ان کے تصور کے تحت تو ہوا نا. وہ کون ہے ان کے قاتل؟ یہود ہیں. تو ان کا تو دشمنی کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ جب میں نے آپ کو پچھلی دفعہ تفصیل بتائی تھی کہ رومیوں نے ان کا پورا سیکنڈ ٹیمپل تباہ کیا، خیر اس وقت تو وہ عیسائیت قبول نہیں کی تھی، بعد میں انہوں نے عیسائیت قبول کی تو یہودیوں کو پکڑ پکڑ کے نکالا ہے. یہودی کی شکل دیکھنا تو دور کی بات، نام سننا گوارا نہیں کرتے. اور جب انہوں نے حضرت عمر کو بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی ہیں تو وہاں جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ میں ان کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، پادریوں کی طرف سے یہ مطالبہ موجود ہے کہ آپ اس بات کو ایگری کریں کہ کبھی بھی اس جگہ یہودی داخل نہیں ہو پائے. یہ ان کا تقاضا تھا. حضرت عمر نے اس پر بلکہ ان سے یہ معاملہ کیا، جو تفصیل آتی ہے کہ نہیں بھائی یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، میں داخلے پر پابندی نہیں لگاؤں گا. ہاں ان کے یہاں آباد ہونے پر، یہاں بسنے پر، یہاں کی زمین خریدنے پر پابندی رہے گی، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے رہے کتنے فتنہ گر لوگ ہیں یہ. تو یہ تو انہوں نے حضرت عمر کی گویا وہ لینینسی کہہ لیجئے کہ وہ رعایت جو انہوں نے دی کہ ان کا پھر داخلہ ہے، اس سے پہلے تو داخلہ ہی حرام تھا وہاں. تو ان کو عارضی طور پہ کیا کہ بس وہ جاتے ہیں اور اپنی بات کریں اور واپس نکلے بس باہر، کیونکہ ان کی وہ دیواریں گریا ہے ان کے لیے بڑی مقدس، جو وہاں جائیں جا کر اپنی نماز پڑھتے ہیں. پھر بعد میں یہ کوششیں کرتے رہے، عثمانی سلطنت میں کوششیں کرتے رہے، خطوط لکھ لکھ کر کہاں سے کسی طرح کی لالچ دے کر کسی طرح ان کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی جائے، آباد. پھر جب وہ اجازت نہیں ملی پھر انہوں نے وہ سازشی ذہن، پھر انہوں نے وہاں سے اس اینگل سے وہ عیسائیت کو پورا قابو کیا ہے، ان کی معیشت کو ایسا جکڑا. اور ان کے پچھلی دفعہ میں عرض کر رہا تھا کہ مین جا کر مورے فٹ کیے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں، ایسے کیا وہ چو نہیں کر سکتے ان کی مرضی کے بغیر. اور پھر انہوں نے زمینیں خریدی ہیں. بلکہ پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی تو ایک ڈسکشن میں بات ہے کہ بھائی زمینیں تو انہوں نے خریدی. بھائی زمینیں خریدی ٹھیک ہے، مان لیا زمینیں خریدی، لیکن مجھے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. آج پاکستان میں یا کراچی میں کوئی دوسرے ملک کا رہنے والا ہمارا جو بھی افغانی بھائی ہے یا بنگالی بھائی ہے، اس نے کوئی پلاٹ یا زمین خرید لی ہے، ٹھیک ہے جی، کاغذی طور پہ خرید لی اس نے، وہ رہ رہا ہے یہاں پہ. اب اگر وہ کل کو وہ کمیونٹی یہ مطالبہ کرے کہ اب ہم یہاں ریاست بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پلاٹ خریدا تھا، ایک پوری سوسائٹی خرید لیں، اس کے بعد کہ یہاں مملکت فلاں کا اعلان کیا، ایسا ممکن لاجک بنتی ہے کوئی؟ تو یہ کہاں کا ضابطہ ہے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، زمینیں خریدنے کا معاملہ تو چلے ایک جگہ میں ہوا، انہوں نے ان خریدی ہوئی زمینوں پر بڑی خاموشی سے، بڑی ہوشیاری سے بیس بدل کر اپنے لوگوں کو لا کے بسانا شروع کیا. اصل میں جو آئے وہ تاریخ کا ایک ایسا پہلو جو آج ان کو دکھاؤ تو یہ بے شرموں کو نظر نہیں آتی وہ بات. جب ہٹلر نے ان کو چن چن کر مارا تھا، نیست و نابود کیا تھا، کیونکہ ہٹلر کہتا تھا کہ میں ان کو مار رہا ہوں، دنیا کو پتا چلے گا میں ان کو کیوں مار رہا ہوں. بہرحال ہم وہ جو کچھ ہوا اس پہ تبصرہ کرنا اس کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن اس وقت یہ جو بھاگے ہیں وہاں سے تتر بتر ہوئے، دنیا کی کسی قوم نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا. یہ برہنہ تھے، کپڑے تک نہ تھے ان کے جسموں پر، بھوکے پیاسے تھے. اس حالت میں یہ فلسطین کے ساحل پر پہنچے ہیں، بھائی عرب کے ساحل پر پہنچے ہیں. ہاتھ جوڑ کر، پاؤں جوڑ کر انہوں نے منتیں کی ہیں کہ ہمیں یہاں اترنے کی اجازت دو. رحم کھا کر، بھیک دے کر ان کو وہاں اترنے کی اجازت دی. اور پھر یہ وہاں پر آئے اور پھر یہ انہوں نے پھر وہ نیا رنگ دکھایا. اور اس کے بعد وہ پوری تفصیل میں نے پچھلی دفعہ رکھی تھی، کیسے انہوں نے وہاں پنجے گاڑے اور وہاں سے مدد جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ان کو ملی ہے. بالفور ڈکلیریشن انتہائی مضحکہ خیز بھونڈا وہ
کہ جس میں اعلان کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی اس پوری زمین کو ہم تقسیم کریں گے، 56% علاقہ ان کو دے دیا گیا. 1967 کی جنگ میں باقی کا بھی کوئی 22% مزید لے کے وہ 70-75% علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا گیا. ظلم کے اوپر ظلم. فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، جس طرح ان کے بچوں کو انہوں نے ذبح کیا، کون کون سے انہوں نے تجربات نہیں کیے. یہ تو آج سوشل میڈیا ایکٹیو ہے تو ہمارے سامنے کوئی تصویریں آ جاتی ہیں. بھائی جتنی خطرناک مضر کیمیکل گیسز بم انہوں نے بنائے، ان بدبختوں نے تجربے ان پہ کیے ہیں. اٹھا کے دیکھیں تاریخ، وہ ظلم کسی کو نظر نہیں آیا. سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، کسی کو نظر نہیں آیا. اور بہرحال یہ کہ آج یہ اس لیول پر ہیں کہ آپ اس کا حق جما رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا پلان، ان کا منصوبہ کیا ہے. یہ پوری طرح سے اس جگہ کو اپنے اس مذہبی عقیدے کے تحت اس رنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں. تھرڈ ٹیمپل بنا کر یہ وہاں راہ ہموار کر رہے ہیں اپنے مسیح کے انتظار میں، جو ان کا مسیحا ہے ان کے اپنے تئیں، جو آئے گا ان کو لیڈ کرے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکمرانی ہوگی. گریٹر اسرائیل بنائیں گے یہ. اور اس کے لیے یہ باقاعدہ اس مذہبی جنونیت میں یہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے اس پورے منصوبے پر اپنے عمل کر رہے ہیں. اور صورتحال ہمارے اس وقت سامنے ہے. بہرحال قیامت تو آنی ہے. وہ فائنل بیٹل ملحمۃ العظما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بتائی ہے، پیشین گوئی کی ہے کہ وہ ہونی ہے. اس کی تفصیلات بھی احادیث میں ہمیں ملتی ہیں. وہ تو ہونا ہے، وہ تو ہونا ہے. دجال نے بھی آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، حضرت مہدی نے بھی آنا ہے. سب کو ہونا ہے. اللہ کے نبی فرما کر گئے، بتا کر گئے، کون انکار کر سکتا ہے اس سے؟ وہ سب ہونا ہے. لہذا وہ نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ سارے معاملات اب اس طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. لیکن اگر انہوں نے یہ مسجد اقصی والا معاملہ کیا تو یہ گویا شکست ہوگی امت مسلمہ کی. یہ بربادی کا آغاز ہوگا مسلمانوں کی. یہ غیرت کا جنازہ ہوگا. یہ گویا مرنے کا مقام ہوگا اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ان کی سازش ہے. بہرحال میں نے جیسے عرض کیا یہ ترتیب چلتی رہی. کتنے جو ہے وہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں. 9/11 کا واقعے کو ہم روئیں یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں ہم دیکھیں. یعنی دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس بھونڈے پن کو ایکسپٹ کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیں دھڑلے کے ساتھ جب دنیا نے شور مچایا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، تو ایک انتہائی بھونڈا ترین تماشا کیا وہ افغانستان سے پکڑا ہے اور فوجی پر گن کیوں لاجک بنتی ہے اس کی کوئی، اور وہاں سے پکڑ کے لے کر 86 سال کی سزا سنا دی. اندھیر نگری. کوئی انسانی حقوق کی تنظیموں کو پریشانی نہیں ہوتی. کوئی یہ چیمپئن جو بنے پھرتے ہیں انسانیت کے، ان کی ناک کا بال ان کو نہیں چپتا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جہاں کئی بات آ جائے کہ ایک مسلمان کی کوئی انوالومنٹ ممکنہ ہو سکتی ہے اس پر، فوراً یہ چیخ پڑتے ہیں، فوراً نکل کر آ جاتے ہیں. یہ اس وقت صورتحال دوہرا معیار ہم سب جانتے ہیں. آزادی اظہار رائے کا عالم یہ ہے، یہ ملعون بدبخت اس زمین کا بوجھ، گندگی کے ڈھیر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. اللہ ان کو غارت کرے. اس کو یہ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی توہین کرنا حق سمجھتے ہیں کہ انسان کا اس کی مرضی بھی کر رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ معاذ اللہ. لیکن آج کوئی جا کر ان کی پارلیمنٹ کے سامنے تو دور کسی بستی میں علاقے میں جا کر فلسطین کا جھنڈا تو لہرا دے. آج جا کر وہاں کوئی حق کی بات تو کرے. آج جا کر وہاں پر ان کا کوئی آئینہ تو او آزادی اظہار رائے سب ختم ہو جاتا ہے. وہاں سارا معیار بدل جاتا ہے. وہاں یہ بات نہیں ہو سکتی. ان کا ظلم ان کے سامنے رکھو تو اس پر پابندی ہے. باقی انبیاء کی توہین کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ان کا دوہرا معیار آج لوگوں کے سامنے بڑا واضح ہے، بڑا واضح ہے. کوئی شک و شبے کی اب گنجائش نہیں ہے کہ یہ کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے نا، الکفر ملت واحدہ، آج ہی اس کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں. ایک طاقت بن کر پوری دنیا سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ بڑا لاجیکل سوال ہے. اور آج کا ایک نوجوان، ایک دانشور یہ سوال ذہنوں میں ڈال رہا ہے نا کہ بھئی یہ خواہ مخواہ چیخ چلا رہے ہیں، انہیں کیا پڑی ہے مسلمانوں سے دشمنی کرنے کی؟
انہیں کیا ارے بھائی بات تو سمجھو. اس وقت دنیا میں آسمانی ہدایت صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. اللہ کا حکم اس وقت واحد اسلام کی صورت میں، ورنہ تو آپ نوٹ کیجئے یہودیت کا کوئی وجود باقی ہے اصلاً، کوئی عیسائیت کا وجود باقی، کوئی ڈیوائن انسٹرکشن رہ گئی؟ کچھ نہیں رہ گیا. انہوں نے تو رسول اللہ کے زمانے اور اس سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی. قرآن ہمارے سامنے کی بات رکھتا ہے. آج تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں کوئی. عیسائیت کو تو وجود بھی صرف ایک سمبل کے طور پہ ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کوئی عشر عشیر بھی تعلق ہے ان عیسائیوں کا ان سے؟ یہ تو ان کو خدا کا بیٹا معاذ اللہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ. تو بات جو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ واحد اللہ کی حکم اور اللہ کے اختیار کی بات کرنے والا اگر کوئی سیٹ اپ، کوئی دین، کوئی سسٹم ہے تو وہ اسلام رہ گیا، باقی دنیا سب ختم ہو گیا. انہوں نے پوری طرح اپنے جال میں، اور پھر ایک اور پہلو بھی اپنے سامنے اچھی طرح واضح رکھ لیں، ایویڈنسز کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں کہ یہ باقاعدہ شیطان کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ باتیں کسی زمانے میں بڑی مذائقہ خیز لگتی تھیں، بڑے بتاتے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ یار یہ کیسی بات ہے. اب تو باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. یہ سیتنک پورا گروپ ہے ان کا، جس کے سمبلز ہیں باقاعدہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنے لوگوں کو پھیلایا ہوا ہے. خاص طور پر یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے جو ایکٹرز ہیں فلمی اور ڈرامے کے، آپ نوٹ کیجئے باقاعدہ یہ سمبل اس طرح کے بناتے ہیں. یہ 2 سینگ والا سمبل ہے، یہ ان کا شیطان کا سمبل ہے. یہ آپ نوٹ کریں، یہ بناتے ہیں باقاعدہ، دکھاتے ہیں اپنا. یہ ایک آنکھ کا سمبل ہے اور کئی سمبلز ہیں باقاعدہ ان کے جو یہ دکھاتے ہیں، اور یہ ان کا شیطان کا راج یہ چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر ہو. یہ باقاعدہ ہدایتیں اس سے لیتے ہیں، انسٹرکشنز اس سے لیتے ہیں. انہوں نے آگے آنے والے واقعات پر کارٹونز بنا کر چھوڑے ہوئے ہیں. لوگ حیران ہیں کہ یار یہ واقعہ آج پیش آ رہا ہے، 20 سال پہلے اس پر کارٹون بنا ہوا، ایگزیکٹلی وہ کیسے ہو گیا؟ یہ باقاعدہ رابطے میں شیطان سے، جو ان کو ہدایتیں دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے، ان کو لیڈ کرتا ہے. اور اس شیطان کی حکمرانی کے لیے آج یہ پوری، اب یہ وہ یہودیت بھی وہ تھوڑی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا عیسیٰ کو مانتے ہیں یا کسی، نہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں. یہی تو جھگڑا ہے ہمارا ان سے. جھگڑا کیا ہے؟ یہی تو قرآن ہمارے سامنے بات رکھ رہا ہے. اور یہی وہ شے ہے کہ جس کی طرف سے میں بار بار خبردار کیا گیا. اب یہ شیطان جو ہے، علامہ اقبال کے اگر اشعار ابلیس کی مجلس شورا اگر ہم پڑھیں، اللہ اکبر، کیا انہوں نے وہ منظر پورا کھینچا ہے. موقع نہیں ہے پوری کو پڑھنے کا، لیکن چند اشعار میں نے آپ کے سامنے اس وقت صرف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ شیطان ابلیس، علامہ اقبال نے منظر بنایا کہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے جو اس کے چیلے ہیں، اس کے ساتھ جو مشیر ہیں، ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اپنی باتوں میں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اشعار کی صورت میں باتیں کر رہے ہیں. کہتا ہے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسوں. پوری دنیا پہ آج یہ قابض ہے. اس نے عملی طور پر ان کے جو بھی کلیسا ہے یا جو بھی ان کے مذہبی جو بھی کور ہے، بنیاد ہے، ان سے دور کر دیا ان کو. مذہب کا یا دین کا تو باقاعدہ ایک نام رہ گیا، کچھ بھی تعلق ان کا اب ان سے نہیں. ان کی عملی زندگیوں میں کوئی اللہ، کوئی خدا، کوئی آسمانی ہدایت نام کی شے نہیں رہ گئی. انسان کی حکمرانی پر اب یہ پوری طرح جامد ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے ہی بڑھ کر شیطان کی حکمرانی پر. اور ان کی تصویر کشی وہ کرتا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ختم کر دیا ان کو، مار دیا، اپنے پورے قبضے میں کر لیا شیطان نے. اور پھر وہ جو ہتھیار شیطان نے استعمال کیا، وہ لالی پاپ جو دیا انسانیت کو، کہ جس کو انسانیت اپنے لیے بہت بڑی رحمت سمجھ کر اس کو پوج رہی ہے. غور فرمائیے گا، علامہ اقبال کہتے ہیں شیطان کہہ رہا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر. سمجھ آتی ہے بات جی؟ دوبارہ سن لیں، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یہ جمہوریت کے نام پہ جو پاگل بنایا ہوا ہے پوری انسانیت کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، نظام شرعیت، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور انتہا یہ ہے کہ آج دین کے نام لیوا بھی اس جمہوریت کے پیچھے دیوانہ وار اس کو پوج رہے ہیں. انسانیت مرتی ہے تو مرے، جمہوریت قائم رہے بس.
ظلم ہوتا رہے، جمہوریت قائم رہے، بس پاگلوں کی طرح پوج رہے ہیں اس کو. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ شیطان کہہ رہا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماں کیا آسمان تو بتو، سب کچھ میری مٹھی میں، ایسے کنٹرول کر لیا میں نے. البتہ اب اس سوال کا جواب اگلے اشعار میں آ رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مسئلہ کیا ہے، اسلام سے دشمنی کیا ہے، مسلمانوں سے خطرہ کیا ہے. ادھر ملت اسلامیہ ذرا سی کٹنی شروع ہوتی ہے، فوراً یہ آ جاتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ. وہ عمارت اسلامیہ افغانستان میں بنی، کرسی تک نہ تھی بیٹھنے کے لیے ان کے پاس، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے. 27 ملکوں کی فوج نے مل کر حملہ کر دیا. ارے ایسی کون سی قیامت آئی تھی بھائی، سمجھے آدمی. اسلام کا نام لے لیا تھا انہوں نے، خلافت کا نام لے لیا تھا، قرآن کا نام لے لیا تھا، اللہ کی حاکمیت کی بات کر دی تھی. تو شیطان کہتا ہے، یعنی علامہ اقبال کہہ رہے کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک کے سحر گاہی سے جو ظالم وضو. یہاں سے خطرہ ہے، ان کے پاس وہ حرارت ہے، وہ چمک ہے، یہ قرآن. یہ خیر ہے کہ یہ آگے کہتا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیں. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. یہ چوٹے کھا کر، لڑک کر، ناکامیاں سہ کر اگر واپس قرآن کی طرف پلٹ گئے، اگر انہوں نے قرآن اٹھا لیا، قرآن کو امام ڈکلیئر کر دیا، اس کی ہدایت پہ چتوئی تو چھا جائیں گے دنیا پر. پھر میری حکمرانی کا کیا ہوگا؟ جب تک ان کے پاس یہ قرآن ہے یہ میرے لیے خطرہ ہیں، ان کو ختم کرو. لہذا پوری دنیا کے باطل نظام کو اس نے اس اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف کیا ہوا ہے. اور مسلمانوں کی حالت کیا ہے جناب؟ بات یہ ہے کہ ساری باتیں ہم کر لیں اپنی جگہ، لیکن وہ بڑا مشہور ہے نا اردو کا محاورہ کہ اپنا کھونٹا تو مضبوط کرو پہلے. کیا بات کریں اور کس سے بات کریں؟ یہ کہہ کر کہ یہ ان کی سازش ہے مطمئن ہو جائیں؟ نہیں، ہمارا اس میں قصور کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے. میں اور آپ کہاں پر اس وقت موجود ہیں، میرے اور آپ کے کرنے کا کیا کام تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے اطراف کے عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان پر ہوگا اور ہم بچے رہیں گے. غلط فہمی میں اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ وہ ہیں. اور جب یہ پورے عرب کو اپنے دسترس میں کر لیں گے تو اس کے بعد کون ہے بھائی ٹارگٹ؟ کیا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو؟ یعنی اب یہ نہ سمجھے کہ پہلے وہ وہاں سے نپٹیں گے پھر ہم تک پہنچیں گے. وہ تو ویسے ہم سے نمٹ رہے ہیں آلریڈی، ہمارا تو کچومر ویسے ہی نکال دیا انہوں نے، بچا کیا ہمارے اندر. لیکن یہ کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آج میں اپنی زندگی کے معاملات میں گم ہو کر اور اس سارے معاملے سے لا تعلق رہ کر اپنے آپ کو سنوار کر سجا کر بچا کر لے جاؤں گا، اپنی غلط فہمی دور کر لے. تو بہرحال جی کہ اللہ نے صاف فرمایا قرآن حکیم میں، بڑے واضح انداز میں فرمایا. سورہ ال عمران کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو بے دل نہ ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، غالب تم ہی رہو گے، البتہ شرط کیا لگائی؟ اگر تم مومن ہو. مومن ہو تو غالب تم رہو گے. اللہ کی مشیت سے قرآن ہمارے سامنے فارمولہ رکھ دیتا ہے. وہ اول دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں، ایک مسلمان 10 پر بھاری ہے. ہاں آگے آگے تھوڑی وہ کیفیات نہیں، ایمان کی وہ معاملات ہیں، اب 1-2 پر بھاری ہے، چلو ٹھیک ہے ابھی بھی، لیکن ایک مسلمان 2 پر بھاری ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان. 313 نے 1000 کو شکست دی تھی یوم فرقان. ان کے پاس ہتھیار تھے، تلواروں، نیزوں، ڈھالوں، تیروں کی شکل میں، اور مسلمان کے پاس کیا ہتھیار تھا؟ ایمان. کیا ڈھال تھی؟ ایمان. 3000 اور سامنے 1,00,000 کا لشکر، بھیڑ گئے ان سے.
ناک کو چنے چبوا دیے. کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان. بہتے ہوئے تیز دریا میں اپنے ساز و سامان سمیت اتر گئے اور پار کر کے باہر آ گئے. فارس کا قلعہ تھا، لوگ دیوانہ وار بھاگ گئے، کہتے انسان ہی نہیں ہے یہ تھا مسلمانوں کا سیل رواں. کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان. ایمان تھا، ایمان، اللہ پر بھروسہ. اس ایمان کو ہم نے کھو دیا، ہم سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا. اور یہ ایمان جو ہم نے دیا، اس کا سودا کیا ہے ہم نے. اس ایمان کا سودا ہم نے کیا ہے دنیا کے مال و دولت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو ذرا دیکھیں. حضرت عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میدان احد میں تشریف لے گئے اور شہدائے احد پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی. پھر آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، بے شک میں تمہارا پیش رو اور تم پر گواہ ہوں. خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یا فرمایا کہ روئے زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں. خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت یعنی مال و دولت دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جاؤ گے. ایک اور جگہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کعب بن عیاض سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ اور آزمائش ہے، اور میری امت کے لیے جو چیز فتنہ ہے وہ ہے مال. مال. اس مال کے فتنے نے ہم سے ہمارا ایمان لے لیا. یہ جو اللہ کے نبی نے وہاں شرک کی مثال دی، بات کو سمجھے کہ بدترین سب سے بڑا گناہ عملاً کیا ہے؟ شرک، جس کی کوئی معافی نہیں. اس کی مثال دی اور کی بات ہی. جو سب سے بڑا گناہ تم سمجھ رہے ہو جس کا الٹیمیٹ انجام جہنم ہے، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، اس کا بھی ڈر نہیں. مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ اس کا ڈر ہے کہ تم مال کی فطرے میں مبتلا ہو جاؤ گے. کہ اتنا بڑا فتنہ ہے. آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، آج اپنی کیفیات کو دیکھ لیں بھائی. اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کے مقصد اس وقت کیا ہیں؟ ہمارے ذہنوں کی ٹینشن اس وقت کیا ہے؟ وہ فکریں ہمارے دماغ میں جو شور ہے نا، شور، وہ آوازیں جو اندر ہیں وہ کیا ہیں؟ مال 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 مال. ہمارے گھروں کے مسائل اس مال سے شروع ہوتے ہیں، ہمارے محلوں کے، علاقوں کے، ہماری قوم کے، ملک کے سارے مسئلے کا ایک لفظ کا جو سمبل ہے وہ مال، پیسہ، دولت. ہماری فرسٹریشنز آج یہ ہیں کہ ہم آسائشیں کیوں نہیں اپنے لیے جمع کر پا رہے. ہماری فرسٹریشن ضرورتوں کی نہیں ہے. برا نہ مانیے، مہنگائی کا رونا اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ ظلم اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اس کی فیور نہیں کر رہا، لیکن مہنگائی ایسی نہیں ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہوں. ہاں، اس مہنگائی نے ہم سے ہماری آسانیاں لے لی، آسائشیں لے لی. اب اے سی افورڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ ہے فرسٹریشن. یہ نہیں فرسٹریشن کہ اگلے وقت کا کھاؤں گا کیا. ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہوں گے، بے شک ہوں گے، لیکن میں بات کروں اکثریت کی. یہ ہے مسئلہ کہ میرے پاس گاڑی اچھی والی کیوں نہیں ہے، میرے کپڑے برانڈڈ کیوں نہیں ہیں، میرے گھر کے اندر بہترین قالین اور کارپیٹ اور صوفہ کیوں نہیں. یہ ہے فرسٹریشن. میرا گھر اتنا بڑا کیوں نہیں ہے. یہ ہے ہماری فرسٹریشن آج. اور اس فرسٹریشن میں ہم ایسے دماغی مریض بن چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے امت کا، قرآن و سنت کا، اپنے مستقبل کوئی ہوش نہیں. اپنی اولادوں کو ہم نے وہ مشینیں بنانے کی فکر میں اپنے آپ کو لگایا. خود بھی مشین بنے ہوئے، اولادوں کو بھی بنایا ہوا ہے. کس چکر میں کہ پیسہ کمانے کی مشین بن جائے. کس طریقے سے کریئر کیا ہوتا ہے، مستقبل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پیسہ زیادہ کمانے والا وہ کریئر ہوتا ہے، وہ مستقبل ہوتا ہے. بات تو شاید آپ کو مذاق کی لگے، لیکن کچھ سمبلز ہوتے ہیں نا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس بات کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. ایک بچہ نماز گھر میں چھوڑ دے، کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی. اول تو ڈسکشن میں نہیں آتا، اور اگر کوئی دیندار گھر ہے بھی
تو اس حد تک آ جاتا ہے کہ بھئی آج نماز اڑے بیٹا کیوں نہیں پڑھی, چلو بھئی کوئی بات نہیں, بات ختم. لیکن وہ بچہ اسکول کی چھٹی کر لے, ذرا اپنا سبق چھوڑ دے, اپنا ہوم ورک ایک دن کرنا بھول جائے, اپنے اسکول کے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے. ارے میت ہوتی ہے گھر میں جس دن انٹر کا ریزلٹ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اب یہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکے گا, لو بھائی ابا تانا دینے کھڑا ہو جاتا ہے, تو نے میری زندگی بھر کی محنت برباد کر دی, تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. گویا زندگی کا حاصل یہ تھا کہ یہ کسی طرح میڈیکل کالج میں چلا جائے, اگر نہیں جا رہا تو بس ختم, تباہ بربادی. وہ جہنم میں گرایا جائے گا اس بات کی پرواہ نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں بن رہا اس بات کا زیادہ غم ہے. میں آپ کے سامنے پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہم اللہ کے لیے, دین کے لیے, قرآن کے, اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کے لیے کتنا سیریس, کتنا سنجیدہ ہیں. ہمارے گھروں میں جنت کی بات ہوتی ہے, ڈسکشن میں آتی ہے. ہمارے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کوئی ڈیبیٹ, کوئی ڈسکشن, کوئی مذاکرہ, کوئی موضوع نکلتا ہے. میں اپنے بچوں کو بٹھا کر کوئی بات رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادتیں تھیں, صحابہ کرام کی یہ عادتیں تھیں, یہ سیرت کے یہ سبق ہیں. کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ہم مل کر بیٹھ کر, کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا, کوئی حدیث پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے. ہم جو بات کرتے ہیں بس یہی کرتے ہیں, تیری اس کی, میرا اس کا, وہ اس کا, یہ اس کا. ہماری زندگیوں کا مقصد ایک جانور سے, معذرت کے ساتھ, مقصد سے زیادہ دور نہیں ہے کہ اچھا کھا لو, اچھا پہن لو, بس. ہم کیا فلسطین کو بچائیں گے بھائی, ہم کیا جا کر لڑیں گے اسرائیل سے, اور ہم کیا جا کر کفار کا جو ہے وہ اس کو ان کے سامنے چیلنج, ہم کیا کریں گے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اپنے جذبات کا, گندی نالی کے کیڑے ہیں ہم لوگ تو بھائی. ہماری محدودیت ہے یہیں تک, اسی غلاظت میں پڑے رہیں گے بس. اس کا کھانا دیکھتے رہیں گے, اس کا کھانا دیکھتے رہیں گے بس. یہ اس وقت جو آپ کے سامنے اتنے سخت الفاظ رکھ رہا ہوں, امت کا حال اس وقت دیکھیں تو صحیح. ہم چکا چوند ہے, رنگا رنگی ہے, بے حیائی ہے, بےہودگی ہے. حیرت ہے مجھے کہ اس عالم میں کہ یہ ظلم اگر ہمارے بھائی بہنوں پر ہو رہا ہو, اور ہم اس بات کی فکر میں ہو کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ میچ کس دن ہے, اور اس نے کتنا اسکور کیا, اور ان کے ہارنے کی وجوہات کیا تھی, اور ان کے جیتنے کی وجوہات کیا تھی. یہ ہمارا اس وقت عالم ہے. ہم حکمرانوں کو گالیاں بکرے, ٹھیک ہے, وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم ڈسکشن میں لائیں بھائی, وہ تو ہے ہی ان کے غلام. ان کو تو لا کر ہمارے سروں پر بٹھایا ان لوگوں نے ہے, ورنہ یہ کیا اس قابل تھے. تو وہ اپنے آقاؤں کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں نا, ان سے کیا امیدیں لگا رہے ہیں ہم. وہ تو وہی کر رہے ہیں جس کام کے لیے ان کو وہاں بٹھایا گیا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں دین نافذ ہے, ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا پڑھایا سمجھایا جاتا ہے, میرے گھر میں نماز کی اہمیت ہے, میرے گھر کے میری بیوی, میری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق پردہ کرتی ہے, میرے گھر کی تقریبات دین اسلام کے شعائر کے مطابق ہوتی ہیں, میں دیانتداری سے اپنا کام کر رہا ہوں, میں حلال اور حرام کی تمیز کر رہا ہوں. اپنا جائزہ لیں. ہم کیا بات کریں گے فلسطین کی, ہم کیا بات کریں گے دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم کی. ہمارا تو حال یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ وظیفے ہیں کہ جو اب یاد ہو رہے ہیں کہ یہ والا اتفاق پڑھ لو تو اتنے مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی. اب تو یہ رہ گیا ہمارے کرنے کا کام, بس یہ کرتے رہو. اس نماز کے بعد یہ دفعہ اتنی پڑھو, فلاں دن فلاں یہ اتنے دفعہ پڑھو, وہ مال میں برکت, وہ رزق میں برکت, وہ کاروبار دن دوگنی رات چوگنی. بس اس کام کے لیے تو اترا تھا قرآن. یہ جہاد و قتال کی بات ہے, ہمارے منہ پہ کیا اچھی لگیں گی بھائی. اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے, اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے, اللہ ہماری آنکھیں کھولے, حقیقت ہم دیکھیں. اور کم از کم پھر عرض کر رہا ہوں, پچھلی دفعہ بھی کیا تھا, نہیں کر سکتے, بے بسی کا عالم ہے, ہم کیا کریں گے کچھ. کم از کم اللہ کی طرف پلٹ تو سکتے ہیں, اللہ کی کتاب کو اب تھام تو سکتے ہیں, اللہ کے احکامات کے مطابق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کر سکتے ہیں. اس دین کے لیے کوئی تو کنٹریبیوشن, کوئی اپنا حصہ ڈالنے کا عزم تو کر سکتے ہیں, کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں. یہ بھی اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو حال ہوگا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ تو کم از کم جنت پا رہے ہیں, وہ کم از کم جنت پا رہے ہیں, عزت کی موت مر رہے ہیں, کفار کے بموں سے مر رہے ہیں بھائی. ادھر روح نکلتی ہے, ادھر جنت میں قدم رکھتا ہے.
وہ نہیں ہار رہے، ہم ہار رہے ہیں، ہم جو بغیرتی کا تاج سر پر پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہیں جو جانوروں کی طرح جی رہے ہیں اور جانوروں کی طرح مر رہے ہیں. ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. وہ غلام نہیں ہے، ہم غلام ہیں. وہ قید میں نہیں ہے، ہم قید میں ہیں. ان پر قبضہ نہیں ہے، ہم پر قبضہ ہے. ہمیں اس قبضے سے نکلنا ہوگا. ہمیں اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. اس دین کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی محنت کرنی ہوگی. اس ملک پاکستان کو جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، یہاں اس دین کے نفاذ کی محنت میں اپنا حصہ ڈالنے کی محنت کرنی ہوگی. خدا را ورنہ پھر ہمارا جو حال اس دنیا میں تو ہوگا سو ہوگا، کل آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ کیا جسٹیفائی کریں گے اپنے مسلمان ہونے کو کل اللہ کی عدالت میں؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.